السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر آصف جلیل ہے۔ میں FCPS میڈیسن ہوں اور میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں۔ یہاں TW ہاسپٹل میں کالی ٹینکی اسٹاپ کے پاس میں پریکٹس کرتا ہوں۔ میری پریکٹس کی ٹائمنگ شام 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک ہیں۔ اگر کوئی شخص مجھ سے رابطہ کرنا چاہے یا اپائنٹمنٹ چاہے تو وہ TWF کے نمبر پہ جو گوگل میپ پر اویلیبل ہے وہاں سے بھی رابطہ کر سکتا ہے، اور میرے پرسنل نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ میرا پرسنل نمبر ہے 0345 9148 329۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور ان سے معدے کے حوالے سے پوچھیں گے کہ معدے کی جو مرض ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کی احتیاط کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج آپ سے گفتگو معدے کی چند بیماریوں کے بارے میں کرنی ہے، اور اس میں ہم وجوہات بھی اور ان کا مسائل کا تمام حل بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے اہم چیز یہاں پر یہ ہے کہ معدے کی بیماری پھیلتی کیوں ہے یا ہوتی کیوں ہے۔ تو بنیادی طور پر غذائی بے احتیاطی کی وجہ سے ہی یہ بیماری پھیلتی ہے۔ غذا میں مرغن اشیاء کا استعمال، مرچ مسالوں کا استعمال، اور غیر ضروری طور پر ہم جو باہر کے کھانے اور جنک فوڈ استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے معدہ جو ہے یا ہمارا اسٹمک وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کی ہضم کرنے کی صلاحیت ویسی نہیں رہتی جیسا کہ روٹین میں ہوتی ہے، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے دوہرا یا تہرا کام کرنا پڑتا ہے، اپنی رطوبتوں کا زیادہ اخراج کرنا پڑتا ہے۔ وہ رطوبتیں جب زیادہ خارج ہوتی ہیں تو وہ معدے کے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے معدے کے اندر السر بننا شروع ہو جاتے ہیں یا معدے کے اندر ورم پڑ جاتا ہے اور انسان تیزابیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدہضمی، گیس کا اخراج اور غذا کا ہضم نہ ہونا اور پیٹ کا پھول جانا، یہ اس کی علامات میں سے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی ادویات ہیں جن کا غیر ضروری استعمال انسان کو اس جانب لے جاتا ہے، جیسا کہ کچھ پین کلرز ہیں یا کوئی ایسی طاقت کی گولیاں ہیں جن کی وجہ سے معدہ جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ غیر ضروری ان کا استعمال، بے جا استعمال انسان کے معدے کو خرابی کی جانب لے جاتا ہے اور بدہضمی کا شکار کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی غذا کے اندر معتدل رہنا چاہیے، اور اس طرح کی جو ادویات ہیں جو بظاہر تو دوسری تکالیف کی بہتری کے لیے یا ان کو آرام دینے کے لیے ہیں، وہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی انسان کے اندر اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے، جیسا اگر کسی انسان کو کوئی پتے میں پتھریاں ہیں تو اس کو بھی تکلیف معدے کی ہو سکتی ہے۔ لبی کی سوزش ہے تو اس کی وجہ سے بھی معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، تبخیر کا شکار ہو سکتا ہے یا اس کے اندر ورم آ سکتا ہے۔ تو اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ ہماری غذائی احتیاط ہے جس کو کرنا چاہیے۔ تو غذا میں احتیاط کیا ہے کہ معتدل غذا کھانی چاہیے، مرغن اشیاء کا استعمال غیر ضروری نہیں ہے۔ تو ہم اس بارے میں ابھی ڈسکس کریں گے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو بچنا اس سے کیا ہے کہ ہمیں اپنی غذا کو معتدل رکھنا ہے۔ سب چیزیں کھانی چاہیے جس میں ہمارے پاس روٹی، سالن، عام اشیاء، دودھ یا گوشت یا پھل فروٹ، ساری چیزیں کھا سکتے ہیں، لیکن ان کا اعتدال ضروری ہے کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، جیسا کہ سنت بھی ہے۔ سنت بھی یہ ہے کہ کھانا آپ نے کھانا ہے تو اس کے آغاز میں پانی پی لیں، شروع میں پانی پی لیں، درمیان میں اگر ضرورت ہو تو پئیں، آخر میں پانی نہ پئیں، کیونکہ آخر میں پانی پینے سے وہ بوجھ بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، جب بھی کھانا ہو تو بھوک رکھ کر کھانا چاہیے، اور کھانے کے فوراً بعد، خصوصی طور پر جو رات کا کھانا ہوتا ہے نا، اس کے بعد ہم لوگ بالکل لیٹ جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ تیزابیت بنتی رہتی ہے، وہ مزید تیزابیت اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو رات کے کھانے کو ایک تو بہت لائٹ رکھنا ہے، کم رکھنا ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چہل قدمی کرنا ضروری ہے۔ اور چہل قدمی جو ہے وہ کوشش کریں کہ 15 سے 20 منٹ کی چہل قدمی جو ہے وہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ کیا کہ اگر جو ادویات ہم استعمال کر رہے ہیں، کوئی ملٹی وائٹامن ہے یا کوئی پین کلرز ہیں یا کسی اور مرض کی جو ہے وہ دوائیاں ہیں، تو وہ ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ ان سے مشورہ کر کے ان کے استعمال کو جاری رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات وہ دوائیں جو ہیں وہ دوسرے مرض کو تو آرام دے رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ معدے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، تو ان کو پہلے بتا کہ جی مجھے معدے کی تکلیف ہے، تو وہ پھر اس کا کوئی متبادل حل کر دیں گے یا آپ کو بتا دیں گے کہ اس کو کس حد تک کھانا ضروری ہے یا نہیں کھایا جا سکتا۔ پھر اس کے کچھ علاج بھی ہے۔
اب علاج یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کا مرض ہو جائے تو کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو احتیاط ہے, پھر اس کے بعد علاج. ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جاتے ہیں جب, تو وہ کچھ ایسی ادویات تجویز کرتے ہیں جو معدے کے اندر تیزابیت کو کم کرتی ہیں, اور اس کا ایک مختصر دورانیہ ہوتا ہے, اس کا عرصے کے لیے اس کو کھانا پڑتا ہے. وہ 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے, وہ 1-2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں اس کے. تو اس دورانیے تک اس دوا کا استعمال کرنا ضروری ہے. بعض اوقات کچھ ٹیسٹ بھی لکھ دیے جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ معدے کے اندر کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ تو نہیں چل رہا. فار ایگزامپل الٹرا ساؤنڈ یا کوئی بلڈ کے ٹیسٹ لکھ دیے جاتے ہیں, بعض اوقات السر کے ٹیسٹ لکھ دیے جاتے ہیں. تو وہ ٹیسٹ کرانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم حتمی جو ہے وہ ڈائگنوسس تک پہنچ سکیں اور اس علاج میں تسلسل ایک جاری رہے. تو یہ وہ چند ضروری چیزیں ہیں جن کو اگر ہم کریں گے تو معدے کی تکالیف سے بچا جا سکتا ہے. تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اچھا کھائیں اور سوچ سمجھ کر کھائیں, اور ساتھ میں غذا کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کے اندر سنت کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کھائیں.